کیا وہ خواہشیں جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کبھی کبھی ہمیں دکھی بھی کر سکتی ہیں؟ حضرت سعدی ایک ایسی حقائق سناتے ہیں جو دلوں کو چھو لینے والا سبق دیتی ہے۔ دیار بکر کی تاریخی گلیوں سے گزرتے ہوئے سعدی ایک ایسے رئیس کے محل نما گھر پہنچی جہاں دولت کی فراوانی اور ظاہری خوشی ایک دوسرے کی ہمنشین تھی۔ مالک مکان کے پاس کھیت، خزانے اور سب سے بڑھ کر ایک بیٹا تھا جس کی خوبصورتی شہر بھر میں مشہور تھی۔ سعدی کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلایا گیا۔ ہر کونے میں سکون اور خوشی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور پورا شہر سنہری روشنی میں نہا رہا تھا، اس رئیس نے سعدی سے دل کا حال بانٹا۔ وہ کہنے لگا، میں نے برسوں اولاد کے لیے دعائیں کی، دیس دیس پھرا، یہاں تک کہ ایک دور دراز علاقے میں ایک مقدس درخت کے نیچے جا کر رو رو کر التجائیں کی، تب جا کے مجھے یہ بیٹا ملا۔ رئیس کی آنکھوں میں خوشی تھی، لیکن سعدی نے اس کی خوشی کے پیچھے ایک سایہ سا محسوس کیا، ایک ایسا اندیشہ جو چھپا تو ہوا تھا مگر خاموش نہیں۔ اسی محل کے دوسرے کمرے میں وہی بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی بیٹھا تھا، مگر اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ اسی مقدس تخت کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر اس کی خواہش زندگی کے لیے نہیں، آزادی کے لیے تھی، اپنے باپ سے آزادی۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ بھی اس تخت کے پاس جائے گا، لیکن دعا اپنے والد کے لیے نہیں بلکہ ان کے خاتمے کے لیے مانگے گا، تاکہ ساری دولت اس کے ہاتھ لگے اور وہ مرضی کی زندگی گزار سکے۔ سعدی، جن کی سماعت صرف الفاظ نہیں دلوں کے حال بھی سن لیتی تھی، اس بات کو محسوس کر چکے تھے۔ ان کے دل میں ایک طرح حقیقت نے جگہ بنائی۔ جس بیٹے کو دعائیں مانگ مانگ کر خدا سے مانگا گیا تھا، وہی بیٹا اب باپ کے مرنے کی دعائیں کرنے جا رہا تھا۔ سعدی اپنے کمرے میں دیر تک سوچتے رہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کبھی کبھی خواہشیں جب صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے مانگی جائیں تو وہ صرف نعمت نہیں، آزمائش بھی بن جاتی ہیں۔ باپ نے بیٹا تو پال لیا، مگر اس میں شکر گزاری، عزت اور اخلاق کے بیج بونا بھول گیا۔ دولت کے سائے میں تربیت کی روشنی شاید مدھم پڑ گئی تھی۔ یہ ساری دولت جسے وہ بیٹے کے لیے تحفظ سمجھتا رہا، وہی اس کے لیے حسرت اور اس کے بیٹے کے لیے لالچ بن گئی۔ باپ کی دعا ایک زنجیر بن گئی، باپ اور بیٹے کا نہ ختم ہونے والا بندھن اب محبت کی جگہ خود غرضی میں بدل چکا تھا۔ صبح کا سورج جب نئی روشنی لے کر آیا تو سعدی نے رخت سفر باندھا۔ جاتے وقت انہوں نے ایک گہری سوچ دل میں سمیٹ لی۔ کامیابی صرف خواہشوں کے پورے ہونے میں نہیں بلکہ ان خواہشوں کے اثرات کو سمجھنے میں ہے۔ کیا ہم جو چاہتے ہیں وہ صرف ہمیں خوش کرے گا یا انہیں بھی جو ہمارے بعد آئیں گے؟